بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ہمارے اندر خیر و شر کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق پیدا، شیطان جس میں خیر کا شائبہ تک نہیں، جی اس میں شر ہی شر ہے، یہ ہے شیطان، اور تیسرا ہے جس میں خیر اور شر دونوں ہیں، وہ ہے حضرت انسان۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ رکھا اور شر کا بھی مادہ رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کی کہ دیکھیں یہ کس طرف چلتا ہے۔ اب اگر انسان پر شیطان کا غلبہ ہو، نفس کا غلبہ ہو، اس کی طبیعت کا غلبہ ہو، اور یہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اب یہ اللہ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ اللہ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آپشن رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک موقع دیا کہ وہ توبہ کرے، ہماری طرف رجوع کرے۔ توبہ کے معنی ہی ہے لوٹ کر آنا۔ جب انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ کے آتا ہے، تو واپس لوٹ کر آنا اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں پھر اللہ پاک ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اللہ اس کو معاف کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بندوں کی توبہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بندوں کا اللہ کو یہ پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا جنت میں جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور اللہ پاک نے پھر جنت سے نکال دیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 سال تک نظر آسمان کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھی، اتنے شرمندہ رہے، ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی، ہائے مجھ سے قصور ہوا، اور دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو گناہ گار بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ گنہگاروں کو وہ مایوسی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی ہوتا ہے وہی ولی کہلاتا ہے، باقی تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، تو نے اتنے سارے قصور کیے ہیں، تو بھلا اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے، اور وہ خود سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ اور کئی مرتبہ بہت سے لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہوتے ہیں، اتنے مایوس ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کسی قیمت پر بھی اللہ کے دربار میں پہنچ نہیں رکھتے، اور نہ اللہ ہمیں پسند کرتے، نہ اللہ ہمیں پسند کرتے۔ دوستو، ایک مثال بالکل ظاہر و باہر ہے۔ ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوں اور 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ گندا ہو،
تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اچھوں کی طرف یا گندے کی طرف؟ ماں سوچتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی پیار کر لے گا، اچھوں کو تو کوئی بھی سینے سے لگا لے گا، میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ماں اسی گندے بچے پہ زیادہ توجہ رکھتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، دھو بھی بیٹا چاند سا بنا کے اس کو چوم لیتی ہے۔ جب دنیا کی ماں اپنے گندے بچوں سے پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے بھی زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے گندے بندوں سے کو نظر انداز کر دیں؟ اس لیے مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے تعالیٰ کی ذات سے اور رحمت سے بھرپور امید رکھے، اللہ کی ذات سے بھرپور امید رکھے۔ اب یہاں اس توبہ کے اندر کئی باتیں ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ بھائی توبہ کرو، استغفار کرو، تو کیا مطلب ان دونوں لفظوں کا؟ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ ٹائم میں جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر اللہ سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اس پر اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی چاہنا، تو معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ اور انہی گناہوں کو دوبارہ نہ کرنا، اس کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو الفاظ کا فرق معلوم ہو گیا؟ استغفار ماضی کے گناہوں پر معافی طلب کرنا، اور توبہ انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا۔ بہت سے نوجوان بچے دھوکہ کھائے ہوئے، وہ توبہ استغفار تو روزانہ کرتے ہیں لیکن اس کی جو شرائط ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو نہیں سمجھتے، پھر کہتے ہیں کہ میں تو توبہ کر کر کے تھک گیا جی، اور توبہ کے اثرات مجھے نظر نہیں آتے۔ حالانکہ توبہ کی اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اس لیے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کے لیے ندامت اختیار کرے، شرمندگی، بلکہ حدیث پاک میں ہے التوبۃ الندم، توبہ حقیقت میں ندامت کا نام، التوبۃ الندم، توبہ نام ہے ندامت کا۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا 100 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، نظریں جھکا کے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اب نوجوان بچے موبائلوں کے اندر میموری میں چھپا چھپا کے خرافات رکھ رکھی ہیں، چھپا چھپا کے خرافات رکھ رکھی ہیں، اور پھر کہیں اللہ معاف کر دیجئے۔ یہ معافی خود ایسی ہے کہ اس پہ معافی مانگی جائے۔ پہلے ان کو کھرچ کے نکالو تو صحیح، اس کو صاف تو کرو، اس کو ختم تو کرو، اللہ کی رضا کی نیت سے کرو، اللہ میں آپ کی رضا کی نیت سے اللہ اس کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے التوبۃ الندم، توبہ نام ہے ندامت کا، آدمی ندامت اختیار کرے۔ دوسرا ہے ان یترک المعصیہ، معصیت کو چھوڑ دے۔ سب سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس پر ندامت ہو، جو کچھ کیا اس پر ندامت ہو۔ تیسرا وہ عمل جو ہے اس کو چھوڑ دے، اس عمل کو چھوڑ۔ دو باتیں ہوئی۔ اور تیسرا ان یعزم، اس بات کا ارادہ کرے، عزم کرے، اللہ یعود الیہ ابدا، اب اس کی طرف دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھنا، اس کی طرف دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھنا، اس کا مضبوط ارادہ کرے۔ یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، توبہ پکی، توبہ پکی۔ اور اللہ تعالیٰ جب معاف فرما دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، موبائل کا زمانہ ہے۔ اب اس کے ان باکس کے اندر میسیجز ہوتے ہیں، جب بندہ اس کو ڈیلیٹ کمانڈ سے استعمال کرتا ہے، ریموو کرتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اب دوسرا بندہ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے کہ اس میں ایسا لگتا ہے کبھی کوئی میسج آیا ہی نہیں۔
تو جیسے دنیا والے 0 فٹ لگا کر جب فارمیٹ کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کو، اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے جی، اس کے بایوس تک کلیئر ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو صاف کرے بھلا اس کو کون تلاش کر سکتا؟ لہذا حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دنیا کی عدالتیں اگر کسی مجرم کو معاف کرتی ہیں تو آن ریکارڈ ان کے پاس رہتا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ جب پارٹیاں بدلتی ہیں تو وہ اپنے دشمنوں کے اور حریفوں کے اور مخالفین کے وہ ڈیٹے نکالتے ہیں. تو دنیا کی عدالتیں معاف کرتی ہیں لیکن مجرموں کے ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں، اور اللہ کی عدالت میں جب معاف ہوتا ہے تو سرے سے ایسا صاف ہوتا ہے، ایسا کلین ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی ڈھونڈنے پہ نہیں ملتا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو دوستو، میرا آپ کا تعلق اپنے رب سے کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، اور رب کا اپنے بندوں کے ساتھ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، کوئی کمزور اور لچر تعلق نہیں ہے، بہت مضبوط تعلق ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دوستی کو مضبوطی سے جو ہے نبھا کے رکھیں، اس تعلق کو جوڑ کے رکھیں، چاہے دنیا اوپر نیچے ہو جائے، چاہے ایک سرا دوسرے سرے سے تبدیل ہو جائے، مل جائے، لیکن اللہ کے تعلق کو کبھی ہم اپنے ہاتھوں سے نہ گنوائیں. اللہ کے تعلق کو کبھی نہ گنوائیں. دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے توبہ ایک بہت مضبوط رشتہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا کی ایسی ہیں، اس کی لمیٹیشن ہے. مثال کے طور پر ایک فون کے اندر جو دبنے والا بٹن ہے، 1,00,000 2,00,000 مرتبہ وہ بھی خراب ہو جائے. جو ڈیلیٹ کرنے والی کمانڈ ہے، 1,00,000 2,00,000 مرتبہ اگر اس کو یوز کرو تو شاید وہ بھی فیل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں توبہ کرنے والوں کے لیے لمٹ نہیں رکھی کہ 1,000 مرتبہ تم توبہ کرو گے تو اس کے بعد پھر 1,001 جب چڑھے گا اس کے بعد ختم. ایسا نہیں، مرتے دم تک اگر بندہ توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بار بار اس کو معاف فرماتے رہیں گے، اور کبھی یہ تانا نہیں دیں گے بس بہت ہو گیا، اتنی مرتبہ میں نے معاف کر دیا اب نہیں کروں گا. دنیا کا باپ جیسا پیارا، ماں جیسی پیاری، بچوں کے قصور سے ایک دن تھک جاتی اور کہہ دیتے ہیں بس بہت ہو گیا، بہت ہم نے معاف کیا، اب ہمارا دل بھر چکا ہے، اب معاملہ جو ہے سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب ہم سے نہیں ہو سکتا. ماں باپ کہہ دیتے ہیں نا کئی مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، پڑوسیوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اپنے سگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں میں نے اس کو بہت معاف کر کے دیکھ لیا، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب برداشت سے باہر ہے. یہ مخلوق ہونے کی علامت ہے. مخلوق تھکتی ہے، خالق کبھی نہیں تھکتا. مخلوق تھکتی ہے، خالق کبھی نہیں تھکتا. خالق کہتے ہی اس کو ہیں جس کے یہاں تھکن نہیں ہے، دکھن نہیں. پیارے نوجوانوں، محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں جو پردے میں بیٹھی ہیں، ہمارا تعلق کریم رب کے ساتھ ہے، عظیم رب کے ساتھ ہے، خالق و مالک کے ساتھ ہے. ہم کسی راہ چلتے ہوئے کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی کمزور انسان کے بندے نہیں ہیں، ہم تو رب کریم کے بندے ہیں. اور اس رب نے جس کے قبضے قدرت میں کل کائنات ہے، ساری مخلوق ہے، ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لہذا اس کے ساتھ بنا کے رکھی. تو توبہ کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوں. لیکن کئی مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ گناہ ہے. یہ عاجز چند کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. ان کتابوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو گناہوں کی قسمیں، ان کی سزائیں، ان کی جزائیں کیا کیا ہے وہ ہمارے سامنے رہے گا. شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الزواجر عن الکبائر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال. اس کتاب کو خریدیں، مارکیٹ میں آسانی سے ملتی ہے. جزاء الاعمال. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت. گناہ بے لذت. حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دوزخ کا کھٹکا.
لہذا اگر ہم ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں تو ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کی سزا کیا ہے۔ جب گناہ اور گناہ کی سزا بندے کو پتہ چلے گا تو ذرا ٹھٹک کے تو رہے گا، ٹھٹک کے تو رہے گا۔ بہت ساری مرتبہ ہم بہت سارے قصور ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کا نقصان کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اور کئی مرتبہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ رکھیں اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قرب بنا کے رکھیں، اپنا قرب بنا کے رکھیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے کہیں گے پیارے اللہ یہ آپ کی ولایت مانگتا تھا، آپ سے توبہ کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، باوجود جاننے کہ اللہ کہیں گے یہ کرتا تھا کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ اگر یہ مانگتا تھا، اگر یہ توبہ کرتا تھا، معافی مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، اس نے اپنے حصے کا کام کیا، میں نے نہیں دیا، میری ایک مصلحت تھی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لہذا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ خود اتمام حجت ہے، یہ اتمام حجت۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں اس عاجز نے اس سے پہلے بھی شاید کہی ہو آپ کے سامنے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر کہیں پیارے اللہ یا تو آپ مجھے اس گناہ سے بچا دیجئے ورنہ قیامت کے دن آپ مجھ سے پوچھ مت کرنا، پھر مجھ سے پکڑ مت کرنا۔ پیارے اللہ یا تو مجھے اس گناہ سے بچا دیجئے ورنہ پھر قیامت کے دن میری پکڑ مت کرنا۔ یہ انتہائی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ بندہ ٹوٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ میں اپنے ارادوں کو کمزور پا رہا ہوں، میرے پیارے اللہ اپنے اعضاء کو کمزور پا رہا ہوں، میں نہیں بچ پا رہا، اللہ آپ کے لیے بچانا آسان ہے، میرے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ جی یا تو آپ بچا دیجئے ورنہ پھر اگر یہ ہو گیا تو قیامت کے دن میری پکڑ مت کرنا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غائب درجے محبت کے ساتھ یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ تو دعاؤں کا کثرت سے مانگنا، توبہ استغفار کا کرنا، شرائط کے ساتھ من کل الوجوہ، جی یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ پاک دنیا میں بھی دستگیری فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور عجیب بات ہے دوستو کہ کئی مرتبہ لوگ نیکیاں کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، لیکن گنہگار بندے اپنے گناہوں کے ذخیرہ لے کر آئیں اللہ کے سامنے اور ساتھ میں توبہ لگا کر لائیں، جی تو گناہوں کا ذخیرہ ان کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کے ذخیرے پہ اس نے سچی توبہ کی۔ قربان جائیے کہ اللہ رب العزت کی عطا کا کیا ٹھکانہ۔ اور یہ عاجز تو کہا کرتا ہے ہر نیکی کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری، توبہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری، اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری۔ گویا اللہ رب العزت نے توبہ کا جو باب بنایا ہے، توبہ کا جو اللہ نے گیٹ بنایا ہے، جی یہ گنہگاروں کے لیے۔ جیسے آپ ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں ونڈوز بنی ہوتی ہیں، ونڈو فار وومین، جی ونڈو فار مین، اور اگر وہ ملٹری ایریا ہے آس پاس میں ملٹری رہتی ہے وہ کثرت سے ٹکٹ بنوانے آتے ہیں، ونڈو فار سولجر، ان تمام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنے قرب کی ونڈوز بنائی ہیں، ونڈو فار صلاۃ، ونڈو فار زکوٰۃ، ونڈو فار حج، اور ایک ونڈو ہے ونڈو فار گنہگار۔ گنہگار بندے اس ونڈو سے اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو مایوس ہونے کی تو ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں، لیکن شرط انصاف یہ ہے کہ تمام فارمیلٹیز کو پوری کر لیا جائے، تمام شرائط کو پورا کر لیا جائے، اور اللہ کے ساتھ عزم بالجزم مضبوط ارادہ ہو کہ پیارے اللہ میں آپ کا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجیے، اب مجھے نفس و شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنا، اب مجھے نفس و شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنا، اللہ جی آپ مجھے بچا لیجئے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے آتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم گنہگار بھی ہیں، ہماری گناہ معاف بھی ہو جائے
اور ہم گناہ کے عادی بھی بنے رہیں، ہم گناہ کی لذت بھی ویسے ہی لیتے رہیں جیسے کہ لیتے آئے ہیں، اور ہم اللہ کی ولایت بھی حاصل کر لیں۔ یعنی درنگی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، نہیں، یکرنگی اختیار کریں، یا تو ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ سرمت گلہ اختصار می باید کر، یکار ازی دوکار می باید کر، یا تن بریزائے دوست می باید داد، یا قطع نظر از یار می باید کر۔ دو میں سے ایک کام کرو، یا تو 100% اللہ کے ہو جاؤ، یا 100% اللہ سے دور ہو جاؤ۔ ایک اللہ کے ولی تھے سورت شہر کے اندر، وہ عجیب مناجات اللہ سے کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، پیارے اللہ یا تو آپ دے دیجیے، پیارے اللہ جو کچھ میں آپ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ یا تو دے دیجیے، یا پھر کسی کا پتہ بتا دیجیے، وہاں جا کر مانگو، اور یہ تجھے اچھا بھی تو نہیں لگتا میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جاؤں؟ یا اللہ یہ تجھے اچھا بھی تو نہیں لگتا میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جاؤں؟ کتنی معرفت بھری بات تھی۔ اس لیے دوستو یہ دوپلی مت چلائیں، ہم درنگی سے نکلیں، یکسو کر لیں اپنے آپ کو، میرے پیارے اللہ میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا، آپ کا ہوں، آپ کا تھا، آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا، کہ اللہ آپ کے کام کروں گا، آپ میرے کام نپٹا دیجیے، میرے کام نپٹا دیجیے۔ اور دوستو ایک بات بہت بڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں اور اس پر راضی ہو جائیں۔ جو بندہ تھوڑی اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے من مرضی کے فیصلے اتروانا چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی پہ خود چلنا نہیں چاہتے۔ میرا بنگلہ ہو، سب کے بنگلے، میرا بنگلہ کیوں نہیں، مجھے بنگلہ چاہیے۔ ارے بنگلے کے قابل بنو تو صحیح جی، سب کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں، مجھے مرسیڈیز چاہیے، اللہ سے مانگ رہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع 1% بھی نہیں۔ یاد رکھیں یہ گورنمنٹ آف اسکائی میں کوئی دھاندلی نہیں ہے جی، اور وہاں جو ہے یہ چالاکی نہیں چلیں، اللہ کے ساتھ معاملہ چالاکی کا نہیں، راست بازی کا رکھیں، سچائی کا رکھیں۔ نہ تو اللہ کی طرف رجوع ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ اعمال کا وجود ہے، نہ اعمال کا کسب اکتساب ہے جی، نہ اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ اس نے جو احکام دیے نہ ان کو فالو کرنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی رعایت کرنی ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، نہ حلال کھانا پینا ہے۔ بس کسی کے بیان میں سوچ لیا اور اللہ سے اڑ گئے کہ نہیں مجھے تو مالدار بننا ہے، مجھے تو فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ چال بازی کا نہیں، راست بازی کا رکھیں۔ یہ فقیر کہا کرتا ہے، سفید سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راست بازی کا معاملہ کریں، 100% گناہوں کو کھرچ کے اپنی زندگی سے نکال دیں، اور اپنے ذات سے اور اپنے اللہ کی ذات سے معاملہ راست بازی کا رکھیں، اور صاف صاف معاملہ کریں، میرے پیارے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنا بنا لیجیے۔ اللہ آپ کا بننے کے لیے جتنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی مجھے توفیق دے دیجیے، مجھے طاعت کی، مجھے عبادت کی، معصیت سے بچنے کی، معصیت سے اجتناب کی، فکر کی گندگی سے اللہ مجھے نجات دے دیجیے، مجھے معافی دے دیجیے، اور طاعت کی مجھے توفیق دے دیجیے۔ جب دوستو ہم قدم قدم پر اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پھر ہماری حیثیت ایسی ہوگی جیسے چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے۔ معصوم بچہ 2 مہینے کا، 3 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، وہ کچھ مانگتا نہیں ہے، لیکن ضرورت سے پہلے اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے تو بولم کپڑے آ رہے ہیں جی، ماں باپ سفر میں لے جانا چاہ رہے ہیں، سفر میں لے جائیں گے 10 دن کے بعد، 10 دن سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے اس کے ڈائپر جی،
اور اس کے ٹیشو پیپر اور اس کی جتنی ضرورت کی چیزیں وہ پہلے سے آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے آ رہی ہیں، امکان کے درجے میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اسٹور کی جا رہی ہیں، حالانکہ بچہ ایک لفظ زبان سے نہیں بول رہا، اس لیے کہ بچے نے گویا 100% اپنے آپ کو ماں باپ کے حوالے کر رکھا ہے جی، تو ماں باپ کی ساری توجہ اس کی طرف ہے۔ جب ہم اپنے معاملے کو 100% اللہ کے حوالے کر دیں طاعت و عبادات کو انجام دے کر، تو پھر اللہ کی رحمت 100% ہماری طرف متوجہ ہو جاتی، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مرحلے پر اللہ کی رحمتیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اس زمانے کے خلیفہ طواف میں اترے تو انہوں نے اس سے کہا حضرت میں وقت کا خلیفہ ہوں، کہ ہاں جانتا ہوں، کہ کس چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے، کہا کہ ابھی میں طواف کر رہا ہوں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت پہلے سے طواف کر رہے تھے، طواف مکمل کر کے ایک کنارے جا کر بیٹھ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، یہ جو بھی عبادت کر رہے ہوں، یہ وقت کے خلیفہ طواف مکمل کر کے آئے اور کہا حضرت اس وقت آپ طواف کر رہے تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، معاف کرنا، اب بتائیے کوئی چیز کی ضرورت ہو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کہ کیا دو گے؟ کہ دین کے بارے میں تو آپ بہت بڑے ہیں، دین کے بارے میں تو مجھے کچھ سے کوئی سوال مت کرنا، دنیا کی کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتائیے۔ تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے کیا کہا، دنیا تو میں نے آج تک اس سے نہیں مانگی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ میری ضرورت سے پہلے خود انتظام کرتا ہے، دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی، میں تم سے کیا مانگوں گا، جاؤ اپنا کام کر۔ تو جب بندہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 100% اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، پھر ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ہم سچی پکی توبہ کر کر اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، پھر قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند نکاح ہیں، ان کے گواہ وکیل موجود ہیں۔ دلہا نمبر 1 شیخ محمد حذیفہ ابن امجد بھائی، کہاں ہے شیخ محمد حذیفہ؟ ماشاء اللہ، شیخ محمد حذیفہ ابن امجد، حذیفہ تو بہت سارے ہیں، کوئی دوسرا اٹھ کے مت آنا، حذیفہ ابن امجد۔ وفا انصاری، وکیل انصاری محمد اسماعیل ابن خلیل احمد، کہاں ہے وکیل؟ بچی نے اجازت دے دی، نکاح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے بیٹھے۔ ان کے گواہ شیخ الطاف ابن غلام ناصر اور دوسرے گواہ ہیں شفیق الرحمن ابن حافظ مطیع اللہ انصاری، محض 10,000 نقد۔ دلہا نمبر 2 محمد سعدان ابن ریاض احمد انصاری، آپ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی دلہن ہیں بشرا بانو بنت محمد حسین انصاری، یہی نام ہے؟ ان کے وکیل محمد ایاز، کہاں ہے محمد ایاز؟ جی محمد ایاز آپ ہیں؟ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی، آپ اجازت دیتے ہیں نکاح پڑھانے کی؟ ان کے گواہ ہیں تنویر عالم ابن لیاقت علی انصاری اور دوسرے گواہ ہیں اسرار احمد ابن قمر الزمان انصاری، میں 10,000 نقد، سب سمجھوتا کر کے آئیں ایک ساتھ۔ دلہا نمبر 3 ایک یہ بھی ہے، دلہا نمبر 3 محمد انس ابن امتیاز حسین شیخ، آپ ترتیب سے ایسے بیٹھنا بیٹا، ٹھیک ہے۔ دلہن عافیہ بانو بنت صابر حسین شیخ، یہی نام ہے؟ وکیل اقبال حسین ابن اکبر بھائی، جی آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ۔ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ آپ کی طرف سے نکاح پڑھانے کی اجازت ہے، ٹھیک۔ گواہ ہیں صابر حسین ابن ابراہیم بھائی، گواہ محمد زبیر ابن ابراہیم بھائی شیخ،
مہر 20,000 نقد. ریٹ بڑھا ماشاء اللہ, بہت اچھا, مبارک. گواہ دلہا نمبر 4 دلہا حماد ابن امداد اللہ شیخ. آپ ہیں بیٹا, ادھر آ جاؤ, شاباش. دلہن ہے الفینہ بانو, یہی نام ہے. الفینہ بانو بنت کہہ کر پھر آگے سائلنٹ ہے معاملہ, کچھ نہیں ہے. بنت ابراہیم بھائی. وکیل محمد ابراہیم ابن غلام علی شیخ, کہاں گئے؟ وکیل محمد ابراہیم ابن غلام علی شیخ, یہ کیس کون لڑے گا؟ وکیل کون ہے؟ ابراہیم بھائی. اچھا یہی ہے, پہچانتے ہو بیٹا آپ, یہی وکیل ہے نا. بس آپ وہی کھڑے کھڑے کہہ دو بچی نے اجازت دے دی نکاح کی, آپ کی طرف سے اجازت ہے, ٹھیک. گواہ محمد حنیف ابن عبد الکریم شیخ. گواہ محمد آصف ابن عبد الکریم شیخ, دوسرے گواہ. مہر فاطمی بشکل زیور, یہ 5واں. دلہا محمد انس امتیاز حسین شیخ, کہاں ہے محمد انس؟ اچھا لکھ دیا. محمد انس کون ہے؟ آپ ہی ہیں. دیکھو آپ کا ڈبل ہونا, آپ نے مہر بھی تو ڈبل رکھی ہے, سب سے 20,000. چلیے ماشاء, وہ خطبہ پڑھیں, خطبہ غور سے سنیں. الحمد لله الذي لا يرجى لك الشدائد إلا هو, ولا يتعاقب في المكائد إلا هو, وما يراد عاصم إلا هو, وما يجب بالواصلين في القولين إلا هو. المخلوق كل من ضعفاء لا قوي إلا هو, والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو, لا واجد ولا مجد إلا هو, لا حافظ ولا كافر إلا هو, غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب التوب لا اله الا هو. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا اله الا هو. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن الله عليم خبير. وقال في موضع آخر, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, الدنيا كلها متاع, وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال أيضا, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال أيضا, النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹا شیخ محمد حذیفہ ابن امجد بھائی, دلہن علینہ بنت عبد الوفا انصاری کی ذات کو وکیل بن نکاح نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے 10,000 روپے نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا ماشاء اللہ. بارک. دلہا محمد سعدان ابن ریاض احمد انصاری. بیٹا دلہن بشرا بانو بنت محمد حسین انصاری کی ذات کو وکیل بن نکاح محمد ایاز نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے 10,000 روپے نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ ہاں قبول کیا ماشاء. بیٹا محمد انس ابن امتیاز حسین شیخ. دلہن عافیہ بانو بنت صابر حسین شیخ کی ذات کو وکیل اقبال حسین ابن
اکبر بھائی شیخ نے تو گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے مہر 20,000 روپے نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں، میں اس کو اپنا نکاح قبول کیا۔ ماشاء اللہ۔ بیٹا دلہا حماد ابن امداد اللہ شیخ دلہن الفینہ بانو کی ذات کو وکیل بن نکاح محمد ابراہیم بن غلام علی شیخ نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے مہر فاطمی بشکل زیور کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، دور دراز سے بہت سارے احباب اس نکاح میں شرکت کے لیے بھی آئے اور بہت سارے اس نیت سے بھی آئے کہ ہم توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ آج اس توبہ کی بیعت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ایک پرچی میرے ہاتھ میں آئی ہے، محمد روحان 10 مہینے کا بچہ ہے، طبیعت کافی ناساز ہے، ICU میں ہے، دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ جو کلمات میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ توبہ کی نیت سے سچے دل سے ان کلمات کو پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ نیز پاؤ پارا کم از کم محبتوں کے ساتھ دیکھ کر ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ خاص طور سے فون، انٹرنیٹ، واٹس ایپ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ اپنا ولی بنا لیں گے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں، ابتدائی معمولات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے رابطہ رکھیں گے اور اپنے حالات کو بتائیں گے، اس معاملات میں کچھ تبدیلی بھی آئے گی اور کم و بیشی بھی اس کی جائے گی اور کچھ چیزیں اور بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سب نیچے دیکھیں، اپنے دل میں جب ظاہر کی آنکھوں کو بندہ بند کر لیتا ہے، دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر کی گندگی کو دکھاتے ہیں۔ آج موقع ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اس پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے۔ پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگ، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے، پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ، ہمارے پورے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ کے علاوہ آج تک کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کی طفیل، اللہ پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ان 4 بچوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، اللہ ان بچوں کو ولیوں کا سردار بنا دیجئے۔ یا اللہ، حلال بیوی ان کو ملی ہے، یا اللہ حلال نکاح ان کا ہوا۔ میرے پیارے اللہ، اس دیواجی سلسلے میں داخل ہونے کے بعد یا اللہ ان کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما۔ یا اللہ ان کو حلال لذت کا لطف عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ،
حرام چیزوں کو زندگیوں سے نکال دیجئے، حرام خواہشات کو زندگیوں سے نکال دیجئے، حرام تمناؤں کو زندگیوں سے نکال دیجئے کہ اللہ دونوں طرف کے خاندانوں میں محبتیں عطا فرما، الفتیں عطا فرما، دونوں خاندانوں میں میرے پیارے اللہ دوستی عطا فرما، خوشگوار تعلقات عطا فرما کہ اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے بعد کے سارے مراحل آسان فرما کہ اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ جانے کتنے جوان بچے اور بچیاں کہ اللہ غلط راہ پہ چل پڑے ہیں، کہ اللہ غلط رشتوں میں پھنس گئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، میرے پیارے اللہ سب کو دکھوں سے نکال دیجیے، سب کو دکھوں سے نکال دیجیے، سب کو دکھوں سے نکال دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ایک ماں اپنی بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال گود میں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، 5-6 سال غلام بے دام بن کر ماں اس کی خدمت کرتی ہے، گندگی صاف کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور یہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے اور تھوڑے اس کے جسم کے اندر قوت آ جاتی ہے، پھر یہ نہ جانے کس کس سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے، اور ماں کچھ کہتی ہے تو ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے اور ماں کے سامنے زبان چلاتی ہے، کہتی ہے ایسا کام کر دوں گی کہ ساری دنیا، سارے گھر والوں کی عزت اور خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ماں خاموش ہو جاتی ہے، سو آنسو بہاتی ہے، خون کے آنسو گراتی ہے۔ میرے پیارے رب اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ پیارے اللہ نوجوان بچے کا باپ کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں جو ہر ایک اعتبار سے جانے پہچانے اور پرکھے ہوتے ہیں، لیکن بچہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی سمائی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نظروں میں کوئی جچی ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے بس مجھے اسی کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اسی کو مجھے لانا ہے، اور ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں بیٹا نہ وہ خاندان صحیح ہے، نہ وہ گھرانہ صحیح ہے، نہ وہ بچی صحیح ہے، بیٹا کہاں تو ہمارے گلے میں یہ مصیبت ڈالے گا۔ وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا، میں عزت داؤ پہ لگا دوں گا، کروں گا تو وہی کروں گا۔ باپ خاموش رہ جاتا ہے، تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اے میرے پیارے رب بچوں کو کیا ہو گیا، کیوں ماں باپ کو دکھ دینے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اے میرے پیارے اللہ جس باپ نے ان بچوں کو شہزادوں کی طرح پالا تھا، اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جس باپ کے قدموں کے نیچے جنت، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، پیارے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے کہ اللہ ان کو راضی کرنے والا بنا دیجیے۔ ماں باپ دونوں مل کر 4-4 5-5 بچوں کو جن کر جوان کر دیتے ہیں، پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں، لیکن 5 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھے کو نہیں سنبھال پاتے۔ میرے پیارے رب اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ پیارے اللہ امت میں کتنے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کتنوں کی بچیاں اور بچے ہاسپٹلائز ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کتنوں کی بیویاں کمزور ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کتنوں کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی آپ اگر حساب کتاب لینے پر آ گئے، ہم تو ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کے دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجیے کہ اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ کہ اللہ جو گناہ کے راستے پہ چل نکلے ہیں اللہ واپس موڑ دیجیے، اللہ واپس موڑ دیجیے، واپس موڑ دیجیے، توبہ کی توفیق دے دیجیے، حلال کمانے کی توفیق دے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے، حرام سے بچا لیجیے، حرام سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ مستورات میں جو ماں بہنیں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ یہ پردے میں چھپی بیٹھی ہیں، اللہ ان کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں، دل کے دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے والدین ایسے بیٹھے ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ تمنائیں ہیں، پیارے اللہ سب کے دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔